حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سورت زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری سورت لے کر آئی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے اور رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنے ہی زیادہ جنم لیتی ہے۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا مجرب عمل ہے جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ جس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا اور اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روشن کتاب ہے قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی اور دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کو زندگی کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ لقب اور شرف ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائے گی جس نے امن عالم کے قیام و استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن اور جنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت، ہر موقع اور مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی ہو، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی قرار دیا ہو، جانی دشمنوں کو پروانہ امن و امان عطا کیا ہو، غیر مسلم ذمیوں کو جان و مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق انسانی کی حفاظت میں مسلمانوں کے ہم پلہ اور مساوی قرار دیا ہو۔ رحمت للعالمین وہی ہے جس نے تمام بنی نوع انسان کو انسانی، قومی، قانونی اور مالی مساوات کا درس دیا ہو، جس نے یہودیوں، عیسائیوں، منافقین اور تمام مخالفین کے ساتھ بے نظیر رواداری اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہو اور ان کے ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی ہو، جس نے انسانوں کے تمام طبقات، امیر و غریب، عوام و خواص، بوڑھوں، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، نیک و بد، محنت کشوں، مزدوروں، غلاموں، کنیزوں کے ساتھ رواداری و غم گساری، مساوات و ہمدردی کے جذبات سے معاشرے کو آراستہ کیا ہو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات اور ہمدردی اور غمخواری اور غم گساری، عفو و درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسانوں کی خدمت، ان کی حاجت روائی اور اشک جوئی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دلچسپی رہی۔ خدمت خلق چونکہ دعوت کا راستہ ہموار کرتی ہے،
دلوں کے بند دروازے کھولتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت خلق کی ترغیب دی۔ خدمت خلق کے دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا خیال رکھا، ان کے ساتھ حسب مراتب معاملہ کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہے، یتیموں، بیواؤں اور بے نواؤں کی خبرگیری کی اور ان کی امداد فرمائی، بے روزگاروں کی مالی مدد اور مظلوموں، مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری فرمائی، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی مکہ میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی جدوجہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمان و رحیم پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ قرآن ناطق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل اور اخلاق کریمانہ کا جلی عنوان ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رب العالمین کے تمام انبیاء و مرسلین رحمت تھے، مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے دور اور اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ رحمت مجسم محسن عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم، اپنے پرائے، جملہ کائنات اور جملہ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا و آخرت کو شامل ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی تجلی عام ہے۔ رحمت کے اس خزانے اور امت کے غمخوار کے دربار میں دوست، دشمن، اپنا پرایا، عورت اور مرد، بچے، بوڑھے، کافر، مسلم، آقا و غلام، انسان، حیوان، کائنات اور تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ، ہر ایک صنف ہستی برابر کی حصے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت تمام عالمین، تمام جہانوں اور ہر عہد کو محیط ہے۔ کفار و مشرکین نے مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ روا نہ رکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور سنگریزوں کی بارش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا گیا، نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجری رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار کیے گئے، 3 سال تک شعیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور رکھا گیا، جس میں وہ بول کے پتھے کھا کر گزارا کرنے کی نوبت تک آئی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی گئی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سکون و اطمینان سے رہنے نہیں دیا گیا اور طرح طرح کی یورشیں جاری رکھی گئیں۔ یہود کے ساتھ مل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند مہم چھیڑ دی گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، انہیں خطرہ تھا کہ آج ان کی اظہار ثانیوں کا انتقام لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا توقع ہے؟ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم النفس اور شریف بھائی ہیں اور کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ زاد العماد جلد 1 صفحہ نمبر 424۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان واقعات کو نقل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اور رحمت للعالمین کے متعلق لکھتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں امن کا شہزادہ ہوں، لیکن امن و سلام کے شہنشاہ اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند ازل ہی نے خطاب کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ رحمت میں دوست دشمن، مسلم غیر مسلم، بچے بوڑھے، مرد عورت، آقا اور غلام، انسان و حیوان، ہر ایک صنف ہستی برابر کی حصے دار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا، ایک دوسرے سے بغض و حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور اے خدا کے بندو سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت عمر نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ پھر پوچھا اور اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بے بسی پہ روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چلنا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف رہا کہ کہیں اس حرکت کے بارے میں میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوچا، مجھے تو خوف تھا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا تلاوت فرمائی، یعنی قرآن کی یہ سورت سورہ فتح ہے جو 26ویں پارے کی سورت ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے کہ میرا آگے بڑھ جانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جانا نزول وحی سے رکاوٹ کا باعث نہیں ہے۔ کے باوجود وہ آگے اس لیے چلے گئے کہ بار بار سوال کرنے سے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا باعث بنا ہوں۔ جب میں دور چلا جاؤں گا تو جو پریشانی آپ کو میری وجہ سے لاحق ہوئی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت اِنَّا فَتَحْنَا کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہ ہوا، اس لیے وہ بار بار پوچھتے رہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی پر محمول کیا۔ بعد میں حقیقت حال کھلنے پر صحیح کیفیت معلوم ہوئی۔ سورت اِنَّا فَتَحْنَا کا اس موقع پر نزول اشاعت اسلام کے لیے بشارت تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو ساری کائنات سے عزیز ترین بتلایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ اور حب رسول کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا۔ حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے۔ وہ جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو سکے اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں ہو، سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں صحیحین میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ اسے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے لیے یہ حدیث کافی و وافی ہے کہ اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے، جس کے بعد فتوحات اسلامی کا دروازہ کھل گیا۔ اس لحاظ سے اس سورت کو ایک خاص تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ سے واپس ہوئے تو ہم پر غم اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ کفار مکہ ہمارے عمرے اور قربانیوں کے درمیان حائل ہوئے تھے۔ تو ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دنیا و مافیہ سے عزیز قرار دیا، کیونکہ یہ نصرت اسلام،
امام نعمت اصحاب شجرہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کے علاوہ بے شمار ایسے امور پر مشتمل ہے جو اہل اسلام کے لیے بشارت کا باعث ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے فرماتے ہیں حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگائے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، تو ہم لوگ بھی اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے سب کے ساتھ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرع الغنیم میں تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کر کے سنائی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ فتح ہے۔ خیبر کی تقسیم صرف انہی پر کی گئی جو حدیبیہ میں موجود تھے۔ 18 حصے بنائے گئے۔ کل لشکر 1500 کا تھا، جن میں 300 گھڑ سوار تھے۔ بس سوار کو دوہرا حصہ ملا اور پیدل کو اترا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے آتے ہوئے ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ہم اتر کر سو گئے، تو ایسے سوئے کہ سورج نکلنے کے بعد جاگے۔ دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو جگانا چاہیے کہ آپ خود جاگ گئے اور فرمانے لگے جو کچھ کرتے تھے کرو اور اسی طرح کرے، جو سو جائے یا بھول جائے۔ اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی۔ ہم ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت میں نکیل اٹک گئی ہے اور وہ رکی کھڑی ہے۔ اسے کھول کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور ہم نے کوچ کیا۔ ناگہاں راستے میں ہی آپ پر وحی آنے لگی۔ جب وحی ہٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ پر سورت انا فتحنا لک فتحا مبینا الفتح آیت نمبر 1 اتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل تہجد وغیرہ میں اس قدر وقت لگاتے کہ پیروں پر ورم چڑھ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا بس مبین سے مراد کلی سری اور صاف ظاہر ہے، اور فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے جس کی وجہ سے بڑی خیر و برکت حاصل ہوئی، لوگوں میں امن و امان ہوا، مومن کافر میں بول چال شروع ہو گئی، علم اور ایمان کے پھیلانے کا موقع ملا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی یہ آپ کا خاصہ ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں بعض اعمال کے ثواب میں یہ الفاظ اوروں کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شرافت اور عظمت ہے۔ آپ اپنے تمام کاموں میں بھلائی، استقامت اور فرما برداری الہی پر مستقیم تھے، ایسے کہ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اکمل انسان اور دنیا اور آخرت میں کل اولاد آدم کے سردار اور رہبر تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار اور سب سے زیادہ اللہ کے احکام کا لحاظ رکھنے والے تھے۔ اسی لیے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہاتھیوں کے روکنے والے نے روک لیا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج یہ کفار مجھ سے جو مانگیں گے دوں گا، بشرط یہ کہ اللہ کی حرمت کی حد تک نہ ہو۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورہ فتح کو کس طرح پڑھنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، کہ جس کو پڑھنے سے انسان کی نسل در نسل رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ جب نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کھولیں یا جہاں بھی آپ کا دل کرے قرآن پاک کھول کر اس کی زیارت کریں اور پارہ نمبر 26 کی یہ سورت جو سورت فتح کے نام سے مشہور ہے، اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ لیکن اس کی تلاوت سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ کا اتنا سا لگایا ہوا وقت آپ کی نسلوں تک کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بزرگ عاملین مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح کو روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد اس بار پڑھا جائے۔
تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سورت کو جو فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں کامیابی ملے گی۔ اللہ اس کا بند رزق کھول دے گا اور نسل در نسل اس کو رزق ملتا رہے گا۔ یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے۔ جو بھی اس صورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے دونوں جہانوں کے بند خزانوں کے منہ کھول دے گا، اسے لوگوں میں ہر دل عزیز بنا دے گا، ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، اس سے پیار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں سے بھی محتاجی کو، رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اس صورت کو تلاوت لازمی کیا کیجئے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ غیب سے رزق ملے گا، ذہن میں جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا، ہر نیک جائز حاجت اور مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔